بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے اختتام کے بعد ہمارا تیسرا سیکشن شروع ہو رہا ہے اسلامیت کی اس کتاب کا، جس کو ہم کہتے ہیں موضوعاتی مطالعہ۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم بہت ساری اعمال کے بارے میں بھی اور بہت ساری عقائد کے بارے میں بھی اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا ٹاپک ہمارا ہے قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف۔ تو ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کو کتاب کے طور پر ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ کتاب عام کتابوں کی طرح ہے یا یہ دوسری منفرد کتاب ہے؟ یقیناً حیثیت کے لحاظ سے تو منفرد ہے کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، لیکن میں اگر اس کو بات کرتا ہوں کہ جب آپ ایک ناول پڑھتے ہیں، آپ ایک کیمسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ ایک جو ہے وہ شاعری کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کوئی ادب کا فن پارہ پڑھتے ہیں، تو اس سے جب آپ میچ کریں گے قرآن مجید کو، ٹھیک ہے، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو جس طرح سے دوسری کتابیں اپنا مقدمہ رکھتی ہیں، اپنی بات کو بیان کرتی ہیں اور تسلسل ہے اس میں، موضوع ہے اس میں، ایسے ہی قرآن مجید بھی ایک باضابطہ فن پارہ ہے ادب کا۔ یعنی اگر آپ زبان کے ماہر ہیں، آپ ادب کے مختلف اصناف کے ماہر ہیں، شاعری سے آپ کو لگاؤ ہے اور نثر آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ مطلب کوئی جملہ سنیں اور بولیں یار کیا جملہ تھا، کیا وزن ہے اس میں، کیا بات کہی گئی ہے، تو اگر یہ والی صلاحیت آپ میں موجود ہے اور اس صلاحیت کے بعد آپ قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو آپ بڑے حیران کن تجربے سے گزرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ادبی فن پارہ ہے۔ اس میں زور ہے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں، دلائل ہیں، ٹھیک ہے، اور موضوع کو جب بیان کرنا شروع کرتا ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ جب بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو باضابطہ اس کی تمہید باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، باضابطہ اس کو اپنی جگہ سے اٹھاتے ہیں، بیان بہت اوپر تک جاتا ہے، اس میں زور پیدا کرتے ہیں، دلائل پیدا کرتے ہیں، علمی اور عقلی چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں اور اپنی بات کو مکمل طور پر ثابت کر کے، مکمل کر کے اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ آپ کو جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، رواں ترجمہ، تو آپ کو یہ صاف نظر آ جائے گا کہ یہ کتاب جو ہے صرف آیات کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ غلطی ہوئی بہت عرصہ تک لوگوں سے کہ وہ قرآن مجید کو آیت 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 کر کے پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو اقوال زرعی کا مجموعہ سمجھتے رہے کہ ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ سمجھ لیا، اس جیسی دوسری آیت کہیں اور سے پڑھی، اس کو ترجمہ سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ایک موضوع پر بات کر رہی ہیں، صحیح ہے، یعنی آپ پورے موضوع میں سے ایک آیت اٹھا کر صرف اس پر بات نہیں کر سکتے، بلکہ ہر آیت کو اس کے مضمون میں رکھ کر ہی آپ اسے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک فن پارے کی حیثیت سے، اچھا اس کی زبان وہ بالکل عربی کے جو بنیادی اصول ہیں عربی المبین کے، یعنی جو قریش کے پاس عربی بولی جاتی تھی، اس عربی کا ایک بہت بڑا فن پارہ ہے۔ اس زمانے کے جو شاعر تھے جب وہ سنتے تھے قرآن مجید کی تحریر کو تو وہ بلا شبہ پکار اٹھتے تھے کہ یہ کلام زمینی کلام نہیں ہے، اس کے اندر جو اپنے مفہوم کو پیش کرنے کی جو ایبیلٹی ہے وہ عام کلام میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے دعوے بھی کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے
تو ذرا اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ ہمیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جگہ جگہ پہ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی انسانی کلام ہے تو تم ذرا بنا کے دکھاؤ اس کی ایک صورت, اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے تم ایسا نہیں کر سکو گے, تم اکیلے کیا تم سارے لوگوں کو ملا لو اپنے ساتھ, جتنے جنات ہیں تمہارے, جتنے شیطان ہیں تمہارے ساتھ, سب کو ملا لو, تب بھی تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. تو قرآن مجید کو ایک کتاب کی حیثیت سے, ایک موضوعاتی کتاب کی حیثیت سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم اسے آیت آیت کر کے پڑھیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے, ایک آیت اگر آپ بیچ میں سے اٹھا کے پڑھیں گے تو اس کا مفہوم, اس کا ترجمہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا. جب اسی آیت کو آپ اس مضمون میں رکھ کے پڑھیں گے, اوپر سے شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں گے, تو آپ کو اس کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ میں آئے گا, آپ حیران ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لکھا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اب ہم یہ آیت کو سوچنا شروع کریں, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. نور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی. تو اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے, صحیح ہے. اب روشنی کیا ہے؟ انرجی ہے. ٹھیک ہے, اب سائنس کی بنیاد پر روشنی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے روشنی کی جو ویلاسٹی ہے 3.3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ, وہ مطلق ہے. مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ بھی مطلق ہے. تو اب ہم جو ہے نا کنیکٹیوٹی شروع کر رہے ہیں, روشنی کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ خدا کے ساتھ. کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو اس کو اگر اس آیت پر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ہم یہی ثابت کر دیں گے کہ بھئی اس پوری کائنات میں جتنی انرجی ہے روشنی کی فارم میں, وہ ساری کی ساری انرجی دراصل خدا کی عکاسی کرتی ہے. نعوذ باللہ, یہ غلط سوچ ہے, سوچنا ہی غلط ہے, کیونکہ آپ خدا کی مثال نہیں دے سکتے. صحیح ہے, لیکن آپ کیونکہ اس آیت پر غور کر رہے ہیں, لامحال آپ کیا کریں گے؟ خدا کی مثال دیں گے روشنی کو. پھر روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج سے آ رہی ہے. پھر سورج کو خدائی درجہ دیں گے, نعوذ باللہ. اب دیکھیے آیت کہاں لکھی ہے قرآن میں, صحیح ہے. تو جو لوگ سورج کو پرستش کرتے ہیں یا خدا مانتے ہیں, وہ اسی قرآن سے, اسی آیت سے دلیل دے دیں گے کہ بھائی یہ دیکھو تمہاری تو قرآن میں لکھا ہے. اور ہم سب کنفیوز ہو جائیں گے, یہ تو بات تو لکھی تو ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ دراصل ایک آیت کو غور کر رہے ہو. اب اس آیت کو لے جاؤ آپ وہاں پر, کہاں؟ جہاں یہ رکھی گئی تھی, جہاں یہ آئی تھی, جس مضمون میں کا یہ حصہ ہے. اب وہ ذرا شروع سے پڑھنا شروع کرو سورت کو. تو سورت جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے فلسفی ہیں, دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہیں, یہ اس کائنات کی تشریح میں اپنے دماغی گھوڑے دوڑاتے ہیں. اس کائنات کی تشریح کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز کی جستجو کرتے ہیں اور وجہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ گھوڑے دوڑاتے ہیں دماغ کے, اپنے شعور کے, لاجک کے, اور دوڑاتے 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 بالآخر تھک جاتے ہیں اور اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اندھیرے میں کھڑا ہونے کا کیا مطلب؟ ان کا علم ایک جگہ ایسی مقام ہو جاتا ہے کہ وہاں ان کو اس کا کوئی جواب, تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ تاریکی میں چلے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کی بات. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس کائنات کی تحقیق کرتے ہیں, وہ ہر نتیجے کے بعد روشنی میں کھڑے رہتے ہیں. روشنی میں کھڑے رہنے کا کیا مطلب؟ ہر چیز کے نتیجے تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. کون لوگ؟ جو خدا کی ذات پر یقین رکھ کر تحقیق شروع کرتے ہیں. یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے. اب یہاں کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ خدا پر یقین رکھ کر علم کی جستجو کرتے ہیں, وہ ہمیشہ اس روشنی کو پا لیتے ہیں جو خدا کی روشنی ہے, علم کی روشنی ہے.
دلائل کی روشنی ہے، نتیجوں کی روشنی ہے، صحیح ہے. اور یہ سب ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ کا یقین، اس پر ایمان آپ کو تحقیق کے بعد اندھیرے میں کھڑا نہیں کرتا. کہاں کھڑا کرتا ہے؟ روشنی میں کھڑا کرتا ہے. یہ ہے اس کا مقصد. اگر ہم یہ پوری تفصیل نہیں پڑھیں اور صرف کیا پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم کہیں اور چلے گئے، کچھ اور ہی بات سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے قرآن مجید کو بھی ایک کتاب کے طور پر پڑھنا ضروری ہے. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ پوسٹیں لگاتے ہیں لوگ، ایک آیت اٹھاتے ہیں اور اس آیت کا نیچے ترجمہ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے. ہمیشہ آیت کو علیحدہ سے پڑھنے کے بجائے اسے کہاں رکھ کے پڑھا جائے؟ اس کی صورت میں رکھ کر پڑھا جائے اور اس کے پیچھے دیکھا جائے کہ کیا موضوع چل رہا ہے اور اس کے آگے دیکھا جائے کہ کیا موضوع چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا بڑا زبردست. ہماری ایک مس کی شادی ہوئی تو اتفاق سے شادی جس سے ہوئی وہ میرا پرانا اسٹوڈنٹ تھا. ان کے والدین نے مجھ سے آ کے پوچھا بھائی کیسا لڑکا ہے؟ میں نے کہا اچھا لڑکا ہے بھائی، میں تو جب پڑھنے آتا تھا تو بہت اچھا تھا، نیک ہے، شریف ہے. شادی ہو گئی. شادی کے بعد 2-3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. میرے کان تک بات آئی، لوگوں نے، والدین نے آ کے بھائی تم نے تو کہا تھا بڑا اچھا لڑکا، تو بڑا بدماش ہے، تو مارتا ہے، ہماری بیٹی کو مارتا ہے، فزیکل جو ہے ٹارچر کرتا ہے. پھر پتہ چلا ایک دن اس نے پریس لگا دی. کیا لگا دی؟ ہاں، استری لگا دی. تو وہ لڑکی پھر گھر چلی گئی مس. بولا بھائی میں نہیں رہ سکتی اس آدمی کے ساتھ. تو مجھے ذمہ داری دی گئی کہ بھائی آپ جا کے لڑکے سے بات کریں، آپ استاد ہیں، اس کو سمجھائیں کہ بھائی تم کیا کرتے ہو یہ. تو میں نے اس کو فون کر کے بلایا، وہ میرے پاس آیا. میں نے بولا بھائی تم کیا کرتے ہو یار، گھریلو زندگی ایسے تو بنتی نہیں ہے. تو اس نے مجھ سے چھوٹتے ہی کہا دیکھیں سر، خدا نے مجھے حق دیا ہے عورت کو مارنے کا. میں نے کہا یہ حق تمہیں کہاں دیا خدا نے؟ تو اس نے مجھے ایک آیت پڑھ کے سنا دی سورہ بقرہ کی. اس نے یہ کہا کہ اس میں لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر عورت نہ مانے تو اس کو ضرب لگاؤ. کیا لگاؤ؟ ضرب لگاؤ. یا ضرب لگانے کا مطلب مارو. تو میں نے بولا یار یہ جو آیت تم نے مجھے پڑھ کے سنائی ہے اس کا نمبر بتاؤ. اس نے نمبر بھی بتا دیا. اچھا میرا مطالعہ نہیں تھا اتنا. میں نے بولا اچھا میں تم سے کل ملتا ہوں. اب میں گیا، میں نے اس آیت کو مطالعہ کیا، شروع سے پڑھا. تو بیان کیا چل رہا ہے؟ بیان یہ چل رہا ہے کہ میاں بیوی میں اگر ناراضگی ہو جائے یا بیوی جو ہے نا، شوہر اور بیوی کے درمیان تنازع ہو جائے کسی بات پہ، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس تنازع کو سلجھانے کا ایک طریقہ بتایا پورا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بستر الگ کر دیں اپنا، یعنی بیوی کے ساتھ کمرے میں سونا چھوڑ دیں. پہلا، اگر اس پر بھی وہ آپ کی بات نہ مانے، جو بھی بات ہو، جو بھی تنازع حل نہ ہو. دوسرا پھر اللہ نے کہا کہ اب آپ اس کے گھر سے 2 آدمی بلائیں اور اپنے گھر کے 2 آدمی بلائیں اور جو آپ کا تنازع ان کے سامنے رکھیں اور ان سے کہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں. صحیح ہے؟ یہ بھی اگر نہ آئے تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اسے چھوڑنا ہے. لیکن اس کے پہلے انہوں نے کہا اگر وہ اس کے باوجود شرک پر آمادہ ہو جائے. کس پر آمادہ ہو جائے؟ شرک پر آمادہ ہو جائے، تو آپ اس کو شرک سے واپس لانے کے لیے اس کو ضرب لگائیں. کیا لگائیں؟ تو اس لڑکے نے کیا کرا؟ پچھلی ساری چیزیں چھوڑ دی، اگلی ساری چیزیں چھوڑ دی، صرف کیا اٹھا لیا؟ ضرب لگائیں. المیہ ہے، یہ کتنا بڑا المیہ آ گیا نا بھائی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا اسی طرح سے تو بعد میں میری بات ہوئی اس سے، تو میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا بھائی تم مطلب قرآن کو ایسے کیسے دیکھ رہے ہو تم؟ اور اتفاق ہے کہ سب لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں قرآن کو. یہ المیہ ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان قرآن کی آیت کو صورت میں رکھ کے نہیں دیکھتا،
کہاں رکھ کے دیکھتا ہے؟ اپنے مقصد میں رکھ کے دیکھتا ہے، جہاں سے اس کا مطلب پورا ہو رہا ہو وہ آیت لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. سنا ہوگا آپ نے بہت، مرد کو عورت پہ کیا حاصل ہے؟ اب یہ پوچھو گے یہ کہاں لکھا ہو؟ قرآن کی آیت لے آتے ہیں، یہ لکھا مرد کو عورت پر. اچھا آپ جب اس کا موضوع پڑھتے ہیں، موضوع، تو موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، یعنی شادی ہو رہی ہے، مرد عورت کی کیا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی جب مرد عورت کی شادی ہوتی ہے تو دراصل ایک ادارہ وجود میں آتا ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ خاندان، جس میں شروع میں 2 فرد ہوتے ہیں. اس ادارے کے 2 ارکان ہوتے ہیں شروع میں، ایک مرد اور ایک عورت. اب یہ ادارہ ترقی کرے گا، اس میں اور افراد آئیں گے، خدا تعالیٰ بھیجے گا بچوں کی شکل میں. تو اس ادارے کا ایک سربراہ ہونا چاہیے لازمی. ہر ادارے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک سربراہ ہوتا ہے. ہر ادارے کا کیا ہوتا ہے؟ تو اب سربراہ ہونا چاہیے، یہ کہہ کے اللہ میاں خاموش ہو جاتے تو پھر دونوں لڑتے کہ میں سربراہ ہوں اور میں سربراہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ جو سربراہی ہوگی اس خاندان کی، یہ کس کے ذمہ ہوگی؟ مرد کے ذمہ ہوگی. یعنی مرد کو جو درجہ حاصل ہے ایک اضافی، وہ مرد اور عورت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ خاندان کے سربراہ کی بنیاد پر ہے. ورنہ تو ماں کا درجہ زیادہ ہے یا بیٹے کا؟ ماں کا. باپ کا درجہ زیادہ ہے یا بیٹے کا؟ ایسے ہی ہے نا. ماں کے قدم تلے کیا ہے؟ جنت. مرد زیادہ درجہ رکھتا ہے یا عورت اس والے کیس میں؟ عورت. بھائی اور بہن 2 ہیں، دونوں میں سے کس کا درجہ زیادہ ہے؟ بہن کا. حقوق زیادہ ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ لڑکوں کو 2 حصے ملے ہیں اور لڑکیوں کا 1 حصہ ہے. یہاں لڑکوں کو زیادہ حصہ دیا ہے. وہ لڑکوں کو زیادہ حصہ نہیں دیا ہے. جو 2 حصے دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ ان کو پورا گھر چلانا ہے. اور لڑکی کو جو 1 حصہ دیا اس کا اپنا ہے، جیسے چاہے خرچ کرے. تو امپورٹنس ہی کس کو مل گئی؟ لڑکی کو. لڑکے کو جو 2 حصے ملے کس لیے ملے؟ جو چاہے کرے؟ نہیں. کیونکہ اگر فرض کرو باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اب اس پورے گھر کو چلانے کی ذمہ داری کس کے ذمہ آ گئی؟ لڑکے کے. تو لڑکے کو 2 حصے کیوں ملے؟ تاکہ وہ اپنے خاندان، بہن، بھائی، ماں، جتنے بھی نیچے رشتے ہیں ان سب کی دیکھ بھال اور پرورش کے لیے اپنا رول پلے کرے. اس لیے اس کو 2 حصے ملے. وہ چیز نہیں کھا سکتا، اس کی خرچہ نہیں کر سکتا اسے. اچھا لڑکی کو جو ملا ہے اس کو یہ تھوڑی بولا کہ تمہیں اب پورا گھر چلانا ہے. اس کو بولا کہ تمہارا جو چاہے کرو. تو قرآن کو جب ہم صرف آیت آیت کر کے دیکھیں گے تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. یہ مشکل بات پیش آئی قرآن کے بارے میں. اس کو ہم کہتے ہیں نظم. قرآن میں کیا پایا جاتا ہے؟ نظم. کیا مطلب نظم کا؟ یعنی قرآن کو آیت آیت کر کے پڑھنے کے بجائے اسے سورت میں رکھ کر پڑھا جائے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جب بھی آپ کے پاس کوئی آدمی کسی آیت کی بنیاد پر کوئی دلیل پیش کرے گا تو آپ کو وہیں پہ اسٹاپ کرنا ہوتا ہے. اسٹاپ بولا یہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں میں اس آیت کے ترجمے سے مجھے اتفاق ہے، لیکن سب سے پہلے اس آیت کو اٹھا کے کہاں رکھو؟ سورت میں دیکھو یہ کہاں آئی ہے اور اس کو پورا پڑھو. صحیح ہے. پورا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری بات واضح ہوتی ہے. اب جیسے 4 شادیاں سنا ہم نے مردوں کی یہ بات کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے. 4 شادیاں. بلکہ لوگ زور دیتے ہیں بھائی جو 4 شادی کرے گا وہ جنت میں جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا وہ آیت لے آتے ہیں اس میں کہ تم جو ہے وہ اپنی پسندیدہ عورتوں سے شادی کرو، خوبصورت دیکھ کے تلاش کر کے اچھا، اور 4 کرو، 1 نہیں کرو. بس یہاں تک لا کے چھوڑ دیتے. اچھا اب اس آیت کو اٹھا کے جب لے آؤ مضمون میں
تو اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اسٹارٹ یہاں سے کر رہے ہیں. دیکھو جنگ ہو گئی, کتنے لوگ شہید ہو گئے, ان کی کتنی بیوائیں ہیں, کتنے بچے یتیم ہیں. صحیح ہے, تمہارے دل میں ان یتیم بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کا خیال آتا ہوگا اور ہمدردی پیدا ہوتی ہوگی. تو ان سے ایسے ہی ہمدردی مت کرو, ان کی ماؤں سے شادیاں کر لو. کیونکہ آپ فرض کرو کسی کے گھر میں ایسی جا کے بچوں سے ہمدردی کرو گے, پبلک کیا بولے گی؟ بولے گی یہ تو بیوانٹی ہے, تم بھائی اس کے گھر میں جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا؟ شادیاں کر لو. اور یہ بولا 4 کر لو. اچھا, اس کے فوراً بعد آیت کیا کہی ہے؟ لیکن دیکھو کہ تم اپنی 4 بیویوں کے درمیان انصاف کر پاؤ گے. اگر انصاف نہیں کر پاؤ گے تو بہتر ہے کہ ایک ہی بیوی تک محدود رہو. یہ بھی بولا اللہ نے. لیکن جو لوگ 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ پیچھے سے پڑھتے نہ آگے سے پڑھتے, صرف کیا اٹھا لیتے ہیں کہ 4 شادیاں کرو. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو بڑا شوق ہے, وہ آ کے ہمیشہ جو ہے نا دلائل دیتے رہتے ہیں, بولا 4 شادیاں, میں تو 1 شادی اور کرنے والا ہوں, ایک اور. مجھ سے کہتے ہیں آپ بھی کریں, آپ تو ماشاءاللہ اتنے پیسے والے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے؟ میں نے بولا مجھے میرے خدا نے منع کیا ہے. کہنے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ تو خدا نے تو کہا ہے کہ شادیاں کرو. میں نے بولا تمہارے خدا نے تمہیں بولا ہوگا شادیاں کریں, میرے خدا نے تو اگلی آیت میں یہ بولا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر ہے ایک ہی تک رہو. اور اگر آپ پورے معاشرتی مسئلہ دیکھیے سماج کا, اور اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے خاندان کا, تو خاندان کا نظام بہترین اسی وقت چلے گا جب ایک میاں ایک بیوی اور ان کے بچے ہوں. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا زیادہ شادی سے, کیونکہ حالات اگر ایسے ہو جائیں, انتقال ہو گیا, بیوہ ہیں, غریب ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ منع کر دیتے کہ ایک ہی شادی کرو, تو پھر کیا ہوتا ہے, ان سب کی کفالت کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے, ایسے حالات پیش آ جائیں خاندان میں, آپ کے ملک میں, محلوں میں, پڑوس میں, تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے, شادی کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بہتر کیا ہے تمہارے حق میں کہ ایک ہی بیوی کے ساتھ جڑے رہو. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہتر یہی ہے, تو ہم کیوں کہیں 4 کرنی ہے؟ تو میں اس پوری مثالوں سے صرف آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو کتاب ہے, اس کتاب میں نظم پایا جاتا ہے. نظم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آیت آیت کر کے نہیں پڑھیں گے, بلکہ اس آیت کا جو بھی حکم ہے, جو بھی ترجمہ ہے, اسے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ نظم کے اندر, مضمون کے اندر اپنی بات کو کیسے اسٹیبلش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات. دوسری اہم ترین بات جو ہے وہ ایک لفظ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے. یہ اگر آپ لوگ دیکھیں آپ کی کتاب کے اندر باضابطہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا ہے. ایک تو سورہ مائدہ ہے, اور ایک آیت انہوں نے یہاں تذکرہ نہیں کیا میزان کا, وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں دیکھ کے. روکیے گا ذرا.